اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر معین۔ انسان فطری طور پر اس طرح سے پیدا ہوا ہے کہ فضیلت کو، فضائل کو پسند کرتا ہے۔ فضیلت اگر کسی کے اندر بھی موجود ہو تو انسان کو وہ انسان اچھا لگتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے وجود کے اندر کچھ خرابی ہو تو وہ فضائل کو پسند نہیں کرتے، فضیلت کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن عام انسان جو ہوتا ہے وہ فضیلت کو پسند کرتا ہے، فضائل کو، کمالات کو پسند کرتا ہے، اور وہ لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں کہ جن کے اندر فضائل ہوں، جو با فضیلت لوگ ہوں، جو با کمال لوگ ہوں، وہ لوگ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر فضیلت کا معیار کیا ہے؟ عام طور پر دنیا کے اندر فضیلت کا معیار، کمال کا معیار، بعض لوگ پیسہ سمجھتے ہیں، دولت سمجھتے ہیں، مقام سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بڑی پوسٹ پر ہے تو وہ مقام فضیلت سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس جائیداد ہے، بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی گاڑی ہے، تو بعض لوگوں کی نظر میں یہ فضیلت والی چیزیں ہیں اور انسان کو با فضیلت بناتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں فضیلت کا تعلق ان ظاہری چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا تعلق انسان کے روح سے، انسان کے اندر سے ہے۔ اندر سے انسان کیسا ہے، انسان کی جو اندرونی خوبیاں ہیں وہ کیسی ہیں، انسان کی جو باطنی کوالٹیز ہیں وہ کیسی ہیں۔ اگر وہ اس طرح سے ہیں کہ جو واقعی ایک اچھے انسان کی ہوتی ہیں تو وہ انسان با فضیلت ہے، وہ با کمال ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ فضائل اور وہ فضیلتیں نہیں ہیں تو وہ دنیا کے نظر میں چاہے با فضیلت نہ بھی ہو، لیکن بنانے والے کے نزدیک، جس نے انسان کو بنایا ہے، اس کے نزدیک وہ با فضیلت ہے، با کمال ہے۔ تو آئیں دیکھیں کہ پروردگار کی نظر میں اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی نظر میں با فضیلت انسان کون ہے اور فضیلت کا معیار کیا ہے، حقیقی معیار فضیلت کا کیا ہے۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الفضیلۃ بحسن الکمال و مکارم الافعال۔ فرمایا کہ فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے اندر ایک اچھا کمال پایا جاتا ہو، اور اس کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو اس کا کردار اچھا کردار ہو، بہترین کردار ہو، تو یہ با فضیلت انسان ہے، اس کے اندر یہ فضیلت پائی جاتی ہے۔ لا بکثرت المال و جلالت الاعمال۔ اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ با فضیلت نہیں ہے، یا کوئی بڑے کام کرتا ہے، کسی نے دنیاوی لحاظ سے کوئی بڑا کام کر دیا ہے، تو وہ بھی فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ اگرچہ بڑا کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن با فضیلت اگر انسان دیکھا جائے تو ان ظاہری کاموں سے با فضیلت نہیں بنتا، بلکہ اندرونی خصائل، اندرونی جو انسان کی صفتیں ہیں ان سے انسان با فضیلت بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین سے یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من احسن الی من اساء الیہ فقد اخذ بجوامع الفضل۔ اس حدیث میں علیہ السلام نے ایک معیار بیان فرمایا ہے کہ کون ہے کہ جس نے تمام فضیلتوں کو جمع کیا ہے اپنے اندر، یعنی ایک ایسی خوبی بیان کی کہ وہ خوبی تمام فضیلتوں کے جمع ہونے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی انسان کسی سے بھلائی کرتا ہے اور پھر بدلے میں انسان بھلائی کرتا ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا انسان ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک منزل ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے برائی کرے اور دوسرا انسان اس برائی کے نتیجے میں اس کے ساتھ بھلائی کرے، تو یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی حدیث میں ہم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہو کہ اگر کوئی اس سے برائی کرے اور وہ جواب میں بھلائی کرے، تو گویا اس نے اپنے وجود میں تمام فضیلتوں کو جمع کر لیا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے چند اور فضیلتوں کی طرف اشارہ فرمایا اور بتایا کہ فضائل کیا ہیں اور فضیلت کیا ہے۔ فرمایا کہ کن عفوا فی قدرتک، جوادا فی عسرتک، مؤثرا مع فاقتک، یکمل لک الفضل۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے وجود کے اندر فضیلت کو مکمل کرنا چاہتے ہو
تو تمہیں ایسا ہونا چاہیے کیا؟ فرمایا کہ جب تمہیں قدرت حاصل ہو جائے کسی کے اوپر تو تم اس قدرت کے باوجود اس کو معاف کر دو، اس کو بخش دو۔ ایک یہ، دوسرا جوادن فی عسرتک، جب تم تنگ دست ہو جاؤ تو اس وقت تم سخاوت کرو۔ یعنی سخاوت ایک تو مالداری کی صورت میں ہے کہ انسان کے پاس بہت مال ہے، انسان سخاوت کرتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہتر جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود تنگ دست ہے لیکن اس تنگ دستی کے باوجود وہ سخاوت کرتا ہے، یعنی جو اس کے پاس ہے جتنا بھی ہے اس کے حساب سے وہ سخاوت کرتا ہے۔ ضرور نہیں کہ سخیف ہو وہی ہو کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، نہیں، ایک آدمی تنگ دست ہے اور بہت کم ہے اس کے پاس مال لیکن اس سے بھی کسی کو دیتا ہے، بخشتا ہے، تو یہ بھی سخی ہے، لیکن یہ درجہ جو سخاوت کا ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ مؤثراً مع فاقتک، اور اگر تمہیں خود ضرورت ہو کسی چیز کی اور اس کے باوجود تم ایثار کرو کسی اور کو دے دو، یہ فضیلت ہے۔ اور اگر تم یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو گے تو فضیلت تمہارے اندر مکمل ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں امام نے فرمائی، ایک تو انسان تنگ دستی میں کسی کو دے، اور ایک فرمایا کہ انسان خود ضرورت مند ہے اور اس کے باوجود کسی اور کو دیتا ہے، ایثار کرتا ہے۔ تو یہ دونوں فضائل ہیں، دونوں فضیلتیں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پروردگار عالم جب تمام انسانوں کو ایک محشر کے میدان میں جمع کرے گا اور جب سارے جمع ہو جائیں گے تو فرشتے کی ندا آئے گی کہ کون ہے تم میں با فضیلت، صاحب فضیلت افراد کون ہیں؟ تو چند لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم صاحب فضیلت ہیں۔ تو ان سے فرشتے سوال کریں گے، کہیں گے کہ کیا فضیلت ہے تمہارے اندر، کون سی خوبی ہے؟ تو وہ کہیں گے کننا نسلو من قطعنا، کہیں گے کہ ہمارے اندر فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہم سے رشتہ توڑتے تھے، تعلق توڑتے تھے، ہم ان سے جوڑتے تھے۔ یعنی اگر عزیز کوئی رشتہ دار، کوئی دوست اگر ہم سے کسی وجہ سے تعلق توڑتا تھا، رشتہ توڑتا تھا تو ہم جوڑتے تھے، ہم توڑتے نہیں تھے۔ تو یہ فضیلت کا معیار ہے۔ پھر فرمایا وَنُعْطِي مَنْ حَرَمْنَا، اور جو ہمیں محروم کرتا تھا کسی شے سے، ہمیں نہیں دیتا تھا، لیکن ہمارے پاس اگر ہوتی تھی تو ہم دیتے تھے، ہم اس کو محروم نہیں کرتے تھے چاہے وہ ہمیں محروم کرتا تھا۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وَنَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمْنَا، اور جس نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا ہم اس کو معاف کر دیتے تھے۔ تو جب یہ تین خوبیاں اور تین فضیلتیں اپنی گنوائیں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے صدق تم نے بالکل سچ کہا ہے، یہی معیار فضیلت ہے، یہی کمالات ہیں ایک انسان کے۔ اور پھر ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، اور کہا جائے گا تم اب جنت میں داخل ہو جاؤ، تم با فضیلت انسان ہو لہٰذا تمہیں حکم ہوا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال فضیلت کا معیار حقیقی یہی ہے جو بیان ہوا ہے ان احادیث کے اندر۔ اب آتے ہیں کہ سب سے بہترین فضیلت کیا ہے؟ افضل الفضائل، فضیلتوں میں، فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ امیر المومنین سے ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الانصاف افضل الفضائل، انصاف تمام فضیلتوں میں افضل فضیلت ہے۔ اگر انسان کوئی با انصاف ہے، جب بھی کوئی موقع آتا ہے، جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو اس پہ انصاف کرتا ہے تو یہ افضل فضیلت ہے تمام فضیلتوں میں۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ نے ایک اور جہت کی طرف اشارہ فرمایا کہ حفظ اللسان و بذل الاحسان من افضل الفضائل الانسان، انسان کے بہترین فضائل میں سے جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر قابو رکھے، زبان کے اوپر قابو ہو، جہاں پر بولنا چاہیے وہاں بولے، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں نہ بولے، جو بولنا چاہیے وہ بولے، جو نہیں بولنا چاہیے وہ نہ بولے، یعنی کنٹرول ہونا چاہیے انسان کو زبان کے اوپر۔ اور پھر فرمایا کہ انسان احسان اور بھلائی کرے لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ بھلائی کے مختلف جہات ہیں، اگرچہ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بالکل سرسری پڑھ رہا ہوں اور گزر رہا ہوں ان روایت سے، ہر ایک روایت کے اوپر کافی بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ بہت مختصر ٹائم میں زیادہ مطالب کو پیش کرنا ہے، لہٰذا ہم ان احادیث کو ترجمے کی حد تک اکتفا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے امیر المومنین سے منقول ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ رأس الفضائل ملک الغضب، فرمایا کہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں
ان فضیلتوں میں جو سب سے ٹاپ پر فضیلت ہے وہ یہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جو فضیلتوں کا سر ہے، یعنی جس کے ذریعے سے فضیلتوں کو پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ملک الغضب، انسان کو جب غصہ آئے تو اس وقت انسان اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے، یعنی انسان اپنے غصے کے وقت اپنا مالک بنے، یعنی اس وقت اس کے جو اقدامات ہوں وہ صحیح ہوں، اس کی زبان سے صحیح بات نکلے، چاہے غضب میں اور غصے میں ہے، یعنی غصے میں اگر کنٹرول ہے تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ وہ امادۃ الشہوت، دوسری چیز، اگر شہوت کو انسان مار دے یا اس کو کنٹرول میں رکھے تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ جو سر کی حیثیت رکھتی ہیں، جس طرح سے جسم کے ساتھ سر کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی انسان سر سے پہچانا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ان صفتوں کے ذریعے سے بھی، ان فضیلتوں کے ذریعے سے بھی دوسری فضیلتوں کا تعارف ہوتا ہے، ان کو پہچانا جاتا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے، افضل ترین انسان، با فضیلت ترین انسان کون ہے؟ ارشاد ہوا افضلکم منزلۃ عند اللہ اطولکم جوعا، فرمایا کہ پروردگار کی نظر میں با فضیلت انسان وہ ہے کہ جو زیادہ دیر بھوکا رہتا ہے، اب چاہے روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر بھوکا رہتا ہے یا ویسے ہی روزے کے بغیر بھی وہ کم کھاتا ہے، زیادہ دیر بھوکا رہتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا انسان، خالی پیٹ انسان جو زیادہ دیر خالی پیٹ رہے، وہ اللہ کی نظر میں با فضیلت ہے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں۔ وَأَبْغَضُكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كُلُّ نُؤُومٍ وَأَكُولٍ وَشَرُوبٍ، فرمایا کہ خدا کی نظر میں جو سب سے برا انسان ہے، جس پر اللہ کو بہت غضب آتا ہے، وہ ہے کہ جو زیادہ سوئے، زیادہ کھائے اور زیادہ پیے، یعنی اس کے مقابلے میں اگر انسان خالی پیٹ رہتا ہے، زیادہ بھوکا رہتا ہے، تو یہ خدا کو زیادہ پسند ہے، خدا ایسے انسان کو اپنی بارگاہ میں بافضیلت سمجھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس ان افضل الناس من تواضع عن رفعۃ، فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے نزدیک، تمہارے درمیان وہ زیادہ بافضیلت ہے انسان کہ جس میں یہ خوبیاں ہوں۔ نمبر ایک، من تواضع عن رفعۃ، انسان مقام کے لحاظ سے، دنیاوی مقام کے لحاظ سے بہت بلند ہے، بڑی پوسٹ پر ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا انسان ہے، لیکن اس بڑائی کے باوجود، اس بڑے پن کے باوجود وہ لوگوں سے انکساری سے ملتا ہے، انکساری سے پیش آتا ہے، تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ، فرماتے ہیں کہ یہ انسان دوسروں سے افضل ہے۔ وَزَاهِدَ عَنْ غُنْيَةٍ، فرمایا کہ اگر کوئی انسان مالدار ہے لیکن مالداری کے باوجود زاہد ہے، زہد اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ بھی افضل الانسان ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انسان ہے۔ وَأَنْصَفُ عَنْ قُوَّةٍ، اور فرمایا کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود انصاف کرتا ہو، کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، تو یہ بھی انسانوں میں زیادہ بافضیلت اور افضل انسان ہے۔ وَحَلُمَ عَنْ قُدْرَةٍ، اور وہ شخص کہ جس کے پاس قدرت ہو، طاقت ہو، اور اس قدرت و طاقت کے باوجود کسی کو بخش دے، کسی سے بردباری کے ساتھ پیش آ جائے، تو ایسا انسان بھی بافضیلت ہے اور انسانوں میں افضل ترین انسان ہے۔ تو یہ معیار فضیلت ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، کہ جن کو بیان کیا گیا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو بافضیلت انسان بنائے، ان تمام فضائل کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔